السلام علیکم ویورز، آج سنڈے کا دن ہے اور میں نے سوچا کہ آج آپ سے جو ہے وہ اپنا بریک فاسٹ شیئر کر لیتی ہوں۔ جی جناب، تو میں بنانے لگی ہوں پراٹھے اور ساتھ ہی میں نے چڑھا دیے چائے۔ اور کل میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی۔ میں نے کل بنائی تھی بہت ہی اچھی سی ایک ریسیپی سالن کی، شیئر کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے۔ میں نے بنائے تھے شلجم کی بھجیا، لیکن وہ انفارچونیٹلی جناب میرے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی کہ میں نے پچھلی کچھ پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈیلیٹ کر رہی تھی، ریموو کر رہی تھی۔ موبائل کی میموری اتنی زیادہ فل ہو جاتی ہے تو وہ مطلب غلطی سے جو ہے وہ ویڈیو بھی اسی میں کہیں ادھر ادھر ہو گئی، اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے ڈسٹ بن بھی جو ہے اس کی ساری ریموو کر کے موبائل بالکل صاف کرنا تھا۔ تو یہ سارا ٹریجڈی میرے ساتھ ہوئی کہ میری وہ ویڈیو چلی گئی جو کہ میں نے کافی محنت سے کل بنائی تھی۔ تو خیر سوچا میں نے پھر کہ کوئی بات نہیں، صبح صبح ہی جو ہے وہ شلجم تو میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں اور کہ میں نے کیسے بنائے۔ تو جناب سنڈے کا دن ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح ناشتے کے بعد پھر گھر کی صفائی، ساتھ ہی واشنگ، پھر کوکنگ اور کچھ اور مزید گھر کے پینڈنگ کے کام جو کرنے ہوتے ہیں وہ سارے ساتھ ساتھ ہی جو چلتے رہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ نمازیں بھی ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بس یہ تھا کہ مجھے افسوس اس لیے تھا کہ میں نے کافی محنت سے کل وہ ویڈیو بنائی، اس میں نے کل چکن کی بوٹیاں بھی فرائی کی تھیں، وہ بھی ایک ریسیپی ساتھ ہی تھی، تو کچھ اپنی ڈیلی روٹین کی چیزیں بھی اس میں بنائی تھیں۔ لیکن بہرحال چلیں، جو ہوتا ہے اللہ بہتری کر رہا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو نہیں ہو پاتی یا کسی بھی وجہ سے رک جاتی ہے تو شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو جناب میں نے پراٹھے بنانے شروع کر دیے ہیں، اور گول پراٹھے مجھے پہلے نہیں آتے تھے، بہت مشکل تھے میرے لیے بنانے۔ تو روٹی تو خیر گول بن جاتی تھی، لیکن پراٹھے بنانے میں تھوڑا مسئلے مسائل ہوتے تھے۔ تو کیونکہ میں نے جب کوکنگ سیکھی تھی تو میں نے چکور پراٹھے سیکھے تھے، اور جو کہ میں ابھی بھی بنا رہی ہوں۔ اور میری کوکنگ کا دار و مدار سارا کا سارا میرے ڈیڈی کا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے ساری کوکنگ کرنا سکھائی۔ تو مجھے انہوں نے جو پراٹھے سکھائے تھے وہ چکور سکھائے تھے۔ تو گھر میں مطلب دونوں طرح سے ہی جب دل ہوتا ہے میں اس طرح بھی بنا لیتی ہوں، اس طرح بھی بنا لیتی ہوں۔ تو شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے پھر پراپر گول پراٹھے بنانا سکھائے، کیونکہ یہ بڑی کوکنگ میں ماسٹر ہیں، تو ان کو ذرا گول ہی پراٹھے پسند ہیں۔ تو بہرحال گول ہوں یا چکور ہوں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کھا لیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا جو ہے میں شکر ادا کرتی ہوں، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہو۔ تو جناب ناشتے کے بعد اب آج کی روٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ابھی مشین لگا لوں گی، اور پھر مجھے کپڑے دھونے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں صفائی بھی کروں گی، اور پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے اور مزید کام، اور ساتھ ہی پھر شام کی کوکنگ شروع ہو جائے گی، رات کے کھانے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تک جناب کراچی میں کوئی بھی سردی کا ٹھیک طرح سے نام و نشان نہیں ہے، بس ہلکی پھلکی رات میں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مطلب فین کے بغیر آپ نہیں سو سکتے، آپ کو فین مست چلانا ہے، پھر آپ ایک آرٹیفیشل سردی کر کے اوپر سے بلینکٹ لے کے سو جاتے ہیں، اور باہر نکلو تو تھوڑا بہت لگتا ہے، ادروائز یا صبح کے ٹائم میں۔ تو بس اسی طرح سے ہے، اور آپ سب بھی امید ہے کہ خیریت سے ہی ہوں گے، اور ناشتہ آپ لوگوں نے بھی کر ہی لیا ہوگا۔ تو جناب اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں بس بناتی چلی جا رہی ہوں پراٹھے، اور ساتھ ہی اب جو ہے مجھے سالن گرم کرنا ہے جو میں نے کل بنایا تھا۔ تو یہ ٹریجڈی تھی جو کہ میرے ساتھ ہوئی۔ پھر میں کل اپنے شوز جو میں لے کر آئی تھی امتیاز سے، جو میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی، وہ بھی میں نے چینج کروا لی ہیں۔ تو میں کل گئی تھی اور وہ سارا کچھ اس کے اندر تھا، اس ویڈیو کے اندر۔ تو وہ مجھے جب میری ویڈیو ڈیلیٹ ریموو ہوئی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے کیا مسٹیک کر دی، اور خود سے ہی میں نے پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ ادھر ادھر ہو گئی ویڈیو۔ تو جناب اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر کسی دن میں دوبارہ شلجم والی ریسیپی بناؤں گی تو پھر آپ سے شیئر کروں گی، اور باقی کی جو شوز لانے والی ویڈیو تھی وہ تو اب رہ گئی۔ تو جناب یہ میری بھابھی بنایا کرتی تھی یہ والے شلجم، اور اب تو وہ دنیا میں نہیں رہی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ والا سالن میں جب بھی کھاتی ہوں تو مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ میں اکثر جب چھوٹی ہوا کرتی تھی اور ان کے پاس جاتی تھی تو پوچھتی تھی کیا کھانا ہے، تو میں ان سے کہتی تھی بھابھی شلجم گوشت۔ تو وہ مسکرا دیا کرتی تھی میری اس فرمائش پہ کہ صرف شلجم گوشت۔ تو میں کہتی تھی آپ بناتی اتنا اچھا ہے۔ تو جب کل میں نے یہ بنایا اور بالکل وہی والا ٹیسٹ آ رہا تھا، تو مجھے کچھ لوگوں سے بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور میری بہت پیاری بھابھی تھی وہ۔ تو جناب اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اینڈ پر ہو گئی۔